بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جس کی عطائیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ ہم اسی رب کریم سے قیامت کے دن اپنے نجات کی امید کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ رسول جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طلب کی خاطر مبعوث کیے گئے ہم انسانوں کے لیے، اور یہ داعی بن کر کے آئے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اور درود و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد اور اصحاب پر۔ اس کے بعد اے لوگو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے قرآن کریم میں اسی رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں کہا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے آخری دنوں میں آ گئے ہیں اور اسے الوداع کہنے جا رہے ہیں۔ یہی ایام معدودات کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑے ہی تقوی شعاری اور بڑے ہی خوف و خشیت الہی اور بڑے ہی رجا اور امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑے ہی مغفرت کی امید کرتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کرو۔ اس بات کی ابتدا جب رمضان المبارک کے فریضے کی سلسلے کی آیت نازل کیا تھا تو شروع میں آپ سے یہ بات کہا تھا کہ اس مہینے کو گلے سے لگاؤ، اس کا استقبال کرو اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید کرو۔ اور آج وہی ایام معدودات چند دن گزر رہے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ مہینہ جو عبادت گزاروں کا مہینہ، یہ تقوی شعاروں کا مہینہ، وہ چمکتے ہوئے مہینے کی شکل میں آیا اور آج وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہی افسوس کی بات ہے، لیکن ہاں دنیا کے لوگوں کو بہت سارے توشے اور بہت ساری نیکیاں اور ان کی اجر دے کر کے جا رہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ ہمارا مہینہ رمضان گزرنے کو ہے، تو مبارک ہو ان کے لیے جس کے دل اس کے اندر پسیجے اور رقت آمیز ہوئے، جس کے دل نرم ہوئے، جس کے اخلاق نے تہذیب اختیار کیا، جو اپنے اخلاق کو مہذب بنایا، جس کے اندر لوگوں نے اپنے خیر کے کاموں میں رغبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہا، ان کے لیے مبارک ہو۔ مبارک ہو ان کے لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ مبارک ہو ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری دے دی، لیکن وہ جانتے نہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہماری گردنوں، ہماری جانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے۔ اے روزے دارو، یہ بہت ہی غور و فکر کا موقع ہے اس حال میں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ الوداع کہہ رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اور اس کے اندر تدبر کے ساتھ ایک وقت اور ایک لمحہ گزارے ہیں، اور ہم نے اس لمحے میں یہ یقین کیا کہ یقیناً قرآن عظیم یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یقیناً یہی زندگی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی نور ہے، یہی نجات کا سبب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب جو نور ہے وہ گئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سبل السلام، سلامتی کی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور تاریکی سے نور کی راہ کی طرف لاتا ہے اپنی اجازت سے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کے یقین کے بعد اب ہرگز ہمارے لیے اچھا اور مناسب نہیں کہ ہم اس قرآن عظیم کو ایک مہینہ تک اپنے گلے سے لگائے رہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ دیں۔ اے میرے روزہ دار بھائیو، یہی مسجد ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیوں سے بھر گئی اس کے بعد کہ ہم وبا کی مصیبت میں گھرے ہوئے تھے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، بڑے ہی خوشی کا ماحول پیدا کیا کہ ان کو ہم نے ہماری نگاہوں نے انہیں
سجدہ کرنے والوں میں، رکوع کرنے والوں میں ان کو پایا۔ اے میرے روزدار بھائیو، اسی لیے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کے فرضیت کا حکم یہ ہے کہ صبح و شام، جب شام ہو رہی ہے صبح ہو رہی ہے، نماز سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ کرو، اور قرآن کریم کی تلاوتیں جب ہوتی ہے فجر کی نماز میں اس کو سنیے اور خود قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جب ہم الوداع کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم تمام نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں اور تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہر طرح کے فسق و فجور اور گانا بجانا اور رغبت اور ایسی چیزیں جو دل کو بہلانے والی ہیں، ان کو ہم چھوڑیں، بے حیائی کو چھوڑیں، بے پردگی کو اور تبرجیت کو طلاق دیں، چھوڑ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اور شریعت کے اندر جو سستی اور کاہلی ہے اس سے توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو بڑی ہی جدیت کے ساتھ لیں، بڑے ہی خوف کے ساتھ اور بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ اے روزدارو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا کیا کیجئے، کیونکہ انہی کی قبول کرتا ہے جو ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے۔ اور جان لیجئے کہ آج کے بعد جو رات 27ویں رات ہے اس کے اندر شب قدر کے زیادہ نازل ہونے کا امکان ہے۔ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ 27ویں رات شب قدر کی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید اور پورے ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ لیلۃ القدر یہ وہ دروازہ کھولتی ہے جس کے اندر ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور آنے والے اعمال کیا ہوں گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانیے کہ اللہ جو غلطیاں پچھلے دنوں میں ہوئیں اللہ اسے تو درگزر کر، اور جو آنے والے دن ہیں اللہ میرے قدم اسی طرف بڑھے جس میں تیری رضا ہے۔ اس کی دعا کیجئے اور دعا کیجئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا، تو درگزری کو اور پسند کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اپنے رب سے گریہ وزاری کیجئے کہ اللہ تو ہمیں مقرب بندوں میں سے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور سارے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے اور اس کی نافرمانی سے بچیے، اور اس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی ضرورت ہے، بعید طور کہ چند دن رہ گئے ہیں اور ان چند دنوں میں افضل راتیں اور افضل دن ہیں۔ اے روزدارو، اگر کسی نے نقص کی ہے تو وہ پورا کرے، جو غفلت بازی کی ہے تو غفلت کو چھوڑ دے، جو اس سے اہمال برتتا تھا تو وہ لوٹ آئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ لوگ جو شروع میں رمضان میں چست ہوتے ہیں اور بعد میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی دانہ بوتا ہے، کاٹنے کا وقت آتا ہے، ساری محنت کرنے کے بعد کاٹنے کے وقت وہ واپس چلا جاتا ہے اور وہ کوئی چیز حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور جان لیجئے یہ ایام عید جو ہمارے لیے آ رہے ہیں، سب سے زیادہ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی استغفار، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور کلمہ توحید کو زیادہ سے زیادہ ہم گردانیں، اور جان لیں کہ یہ چند دن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ادا کرو، اور اس میں زکوٰۃ فطر ہر بڑے چھوٹے مرد عورت اور آزاد اور غلام پر 1 سا کھجور یا جو یا گیہوں ہیں اسے عید سے نکلنے سے پہلے دینا چاہیے، اور 1 دن یا 2 دن پہلے دینا بھی جائز ہے۔ یہ ہم روزداروں کے غلطیوں کے معافی اور درگزر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہمارے لغو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے روزے کو پاک کرنے کے لیے چیزیں فرض کیا ہے، یہ احسان ہے فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ اور روزے عید کے دن چند کھجور کھا کر کے طاق اور پانی پی کر کے جانا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے تمام مرد و عورت کو، یہاں تک کہ حائض عورت کو بھی عیدگاہ میں جا کر کے مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، اور مسجدوں میں راستوں میں اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بلند کریں، اور ہر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو لہو و لعب میں پھنسا رکھے ہیں ان سے ہماری یہ نصیحت ہے کہ اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں اور شیطان کے راستوں کو چھوڑ دیں۔ اور یہ آپ کو میں اطلاع
دیتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر انشاءاللہ نماز عید قائم ہوگی 5:30 بجے، 5:30 میں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ 5:15 بجے تک اللہ کی رضا اور اس کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب لوگ اس مسجد کے اندر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ سجادہ یعنی نماز پڑھنے کی والی جگہ مصلی لے کر کے آئیں گے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی رضوان، اپنی خوشنودی سے نوازا ہے، اور اپنی بخشش اور نجات جہنم سے انہیں نوازا ہے، تو بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جو مایوسی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے خاص بندے بن جائیں، اور ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، تمام نافرمانی سے دور رکھ، اور دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے ساتھ حسن ظن کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ہمارے اوپر جس طریقے سے تو نے ایمان و اسلام میں داخل کر کے احسان کیا، اسی طریقے سے ہمارے اوپر احسان کر کہ تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے، ہمارے اوپر احسان کر کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قول و عمل کو جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں، اس سے قبول کرتا ہے اگر ہماری نیت خالص ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس مہینے کو تو نے صرف اس لیے لایا کہ تو اپنے بندوں کو نجات دے، تو اللہ تو ہمیں نجات دے، تو اپنے بندوں کو معاف کر دے، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ وہ دن ہیں جس کے اندر اپنے ماضی کا احتساب کرنے اور آنے والے دنوں کے بارے میں اچھائی کی تخطیط اور اپنے اسٹریٹجک کو اور اپنے پلان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خیش و اقارب اس راستے پر تو نہیں چل رہے جو بدعت، جو شرک، جو خرافات، جو جرم کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو درست کرنا ضروری ہے، تب ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے داعی بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔